جی السلام علیکم، وعلیکم میرا نام السلام. عبداللہ خان ہے. ماشاء اللہ ماڈل کالونی سے آئے ہیں. دوسرا ہفتہ ہے ہمارا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میں نے 3 طلاق کے بارے میں موضوع کا پوچھنا تھا کہ لوگ حلالہ کرتے ہیں اور دیگر وہ کر ہوتے ہیں، تو یہ ذرا سا وضاحت کر دیں ہم. ایک تو 3 طلاق کے مسائل پوچھے بہت جاتے ہیں. میں بار بار بتاتا ہوں ہمارے اہل حدیث بھائی جو 3 طلاق کے بارے میں کہتے ہیں. ابھی ایک بریلویوں کے عالم ہیں، ان کا نام ذہن سے نکل گیا یار، بڑے معتدل سے عالم ہیں. انہوں نے بھی 3 طلاق کو ایک کہا ہے. اور نہیں میرے نام نہیں آ رہا ذہن میں، وہ ہمارے شاگرد بیٹھے ان کا نام پتہ ہے، خیر کبھی کسی وقت بتا دوں گا. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نا 3 طلاق کے مسئلے میں بہت مبالغہ آرائی کرتے ہیں کہ ایک ہی ہوتی، 3 ہی ہوتی ہیں، اجماع ہے. کہاں اجماع ہے؟ فلاں 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 سے منقول ہے. تو جب بھی کوئی اس طرح کی بات کیا کرے نا، ان سے بولا کریں کسی صحابی یا تابعی سے دکھا دو کسی نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو. دین تو پہلے صحابہ تابعین پر آیا ہے نا. اور اگر وہ کسی کا نام لیں تو کہیں سند پیش کرو. بعض لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس نے کہا، حضرت طاؤس نے کہا، حضرت اکرمہ نے کہا، فلاں نے کہا. کہہ رہے ہیں بڑے بڑے لوگوں نے بھی کہا ہے، لیکن جب ہم کتابوں میں گئے تو کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. تو یہ میں نے کانفیڈنٹلی دعویٰ کیا، میں نے مذاق نہیں کیا کہ 3 طلاق 3 ہی ہیں. کسی ایک صحابی سے بھی منقول نہیں ہے کہ رخصتی کے بعد اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوں. کسی ایک جلیل القدر تابعی سے بھی منقول نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ کہ اکٹھی 3 طلاقوں کو کسی نے ایک کہا ہو. تو اس میں لمبے بیانات اہل حدیثوں کے ملیں گے آپ کو، بہت لمبی یہ. پھر وہ لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں ریفرنسز سے. بھائی اتنے لمبے بیان کی ضرورت نہیں ہے نا. کوئی ایک صحابی کا نام لے دو، ایک تابعی کا نام لے دو، بتاؤ نا مجھے یار. بولے یہ صحابی تھے اکٹھی 3 طلاق، اور میں آپ کو درجنوں کے بتا سکتا ہوں سندیں پڑھ کے یہ صحابی نے بھی 3 کو 3 کہا. تو یہ کیا بات ہے یار؟ قرآن و حدیث صحابہ تابعین نہیں سمجھ رہے اور اہل حدیث سمجھ رہے ہیں. یہ تو کھوپڑی میں آنے والی باتیں ہیں نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں ہیں نہیں. تو نہیں مانوں گا کیونکہ صحابہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا بھائی. تو یہ آج کل کے اسکالر ہیں، چاہے مفتی طارق مسعود ہو یا کوئی بھی ہو، یہ تو 15ویں صدی کے لوگ ہیں یا 7ویں صدی میں ابن تیمیہ نے دیا. بھائی یہ نہیں ہوتا. صحابہ تابعین دین کمپلیٹ، اس کے بعد کسی کے فتوے کی حیثیت نہیں ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں یہ اسٹائل اختیار نہیں کرنا چاہیے، لیکن مجبوراً اختیار کرنا پڑتا ہے. اہل حدیث 3 طلاق کے مسئلے پر کبھی بھی فیس ٹو فیس نہیں بیٹھیں گے. کچھ بھی کر لو آپ، کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے. آپ جتنا بھی اہل حدیث کو چیلنج دے دو نا، آ جاؤ 3 طلاق کے مسئلے پر بات کرتے ہیں، وہ کوئی اور مسئلہ کہہ رہے ہیں کر لو، اس پہ نہیں بیٹھیں گے، کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے. یہ لکھ لو آپ مجھ سے. وہ گھمائیں گے بات کو. ہو سکتا ہے میرا یہ چیلنج قبول کریں، لیکن میڈیا کی حد تک ہوگا، اس کے بعد غائب ہو جائیں گے. تو یہ تجربے کر کے میں کہہ رہا ہوں، ہوائی باتیں نہیں کر رہا میں. پھر کہیں گے لکھ کے مناظرہ کرو. لکھ کے کون بیٹھ کے خط و کتابت کرتا رہے گا؟ تو یہ مسئلہ اہل حدیث کو خود پتہ ہے کہ ہمارے پاس اس میں ایویں ہی ہے، فارغ ہیں ہم لوگ. اس مسئلے میں ہم فارغ ہیں بالکل. خیانت کرتے ہیں اس مسئلے میں، بات نہیں کرتے. میں نے اہل حدیث اپنے دوستوں کو بھیجے اپنی ویڈیوز جو میں نے دلائل دیے ہیں. میں نے کہا یار جواب دو نا. وہ کہہ رہے ہیں یار ہمارے علماء کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے، اب تھوڑی حل ہوگا بیٹھ کے. تو ہر جگہ گھماتے ہیں بات کو. کبھی حدیث کا ترجمہ غلط کر رہے ہوں گے، کبھی کہہ رہے ہوں گے اختلافی نہیں ہے، جمہور کا مذہب ہے لیکن فلاں فلاں کا اختلاف ہے. صحابہ تابعین سے کوئی دکھا دو، پھر دکھائیں گے. میں اس کا جب جواب دیتا ہوں کہ تم تو ترجمہ غلط کر رہے ہو، تو پھر اس بحث کو آگے نہیں لے کے جاتے. تو صحیح ترجمہ کرو آپ، پتہ چل جائے گا. 2 اور 2 4 کی طرح، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو اس لیے میں کانفیڈنٹلی کہتا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوتا. 3 طلاق کے بعد کسی نے اہل حدیث سے فتویٰ لیا، بیوی حلال نہیں ہوگی، حرام کی حرام ہی رہے گی وہ. اور غامدی صاحب نے تو طلاق کے مسئلوں کا ایسا کھلواڑ بنایا ہے. انہوں نے کہا یہ تو حکومت کا کام ہے، وہ طلاق کے مسائل میں جو ہے نا قانون سازی کرے. یعنی اللہ میاں نے جو قرآن میں طلاق کے حکام نازل کیے، وہ اللہ میاں نے حکومت پہ چھوڑے ہوئے ہیں کہ وہ جناب شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اور زرداری صاحب اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں، یہ بتائیں گے اس کو، وہ کریں گے، سیٹ اپ کر کے لے کر آئیں گے کہ یہ اس طرح سے یونین کونسل وونسل. صاف لفظوں میں قرآن میں طلاق کے حکام بیان کیے میرے بھائی اللہ نے. اس میں چینجنگ کی اجازت نہیں ہے، وہ منسوس ہیں، چاہے آپ کو اچھے لگیں چاہے آپ کو برے لگیں. وہ تو زبان سے 3 طلاقیں نکال دی، ختم، قصہ ختم. تو اہل حدیث کے فتوے سے بیوی حلال نہیں ہوگی. اور کچھ جو سمجھدار اہل حدیث ہیں جنہوں نے نیوٹرل ہو کے تحقیق کی ہے، الحمدللہ انہوں نے رجوع بھی کیا اپنی بات سے. انہوں نے کہا واقعی ہمارے پاس ہے نہیں کچھ اس میں. تو خلیل الرحمان صاحب جو ہے نا ٹیلی ویژن میں جو آتے ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ خلیل الرحمان صاحب، آپ نے مجھے چیلنج کیا ہے نا بیٹھنے کا، تو میں آپ کے ساتھ طلاق کے مسئلے پر بیٹھنے کے لیے فوراً سے بھی پہلے تیار ہوں. قاری خلیل الرحمان صاحب نہیں ہیں، ٹی وی میں آتے ہیں. میری تمنا ہے کہ آپ میرے ساتھ ایک دفعہ اس موضوع پر بیٹھ جائیں اور میں ابھی آپ کو رپورٹ پیش کر دوں. لیکن قاری خلیل الرحمان صاحب 3 طلاق کے مسئلے پر
فقیر کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. مہنگائی ختم ہو سکتی ہے. کراچی, اب اپنے دکھڑے بھی ساتھ ساتھ کر لینا تاکہ ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں. کراچی میں گٹر کے ڈھکن لگ سکتے ہیں. کرپشن ختم ہو سکتی ہے. ملک اکنامکلی ترقی کر سکتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے ملک نکل کے خالص جمہوریت آ سکتی ہے. ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو سکتا ہے, وغیرہ 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 وغیرہ. گنجے کے سر پہ بال آ سکتے ہیں. پیدائشی نابینا کی آنکھیں آ سکتی ہیں. اور یار پھر بعد میں چیزیں یاد آتی ہیں, بہت افسوس ہوتا ہے نا کہ یہ رہ گئی تھی, اس لیے میں سوچ سوچ کے بتا رہا ہوں. بس یہ آخری بات ہے پھر ختم کرنے میں. بیٹا ایک منٹ, اتنا مزہ آ رہا ہے یار, اس کو تو جاری کرنے دو یار. اور کیا ہو سکتا ہے؟ بیگم پہ آپ کا کنٹرول ہو سکتا ہے. ابھی کیا بولوں میں یار, کافی ہے نا. لیکن قالی خلیل الرحمان صاحب میرے لیے قابل احترام ہے, 3 طلاق کے مسئلے پر نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے کلپ ولپ چل رہے ہیں آج کل بہت ہیں مختلف اہل حدیث علماء کے. کچھ بریلویوں نے بھی 3 طلاق کو کہنا شروع کر دیا ہے, وہ بڑے وہ بن رہے ہیں آج کل. یہ دیکھیں ایکچولی, یہ دیکھیں یوں, اور یہ اختلافی مسئلہ ہے. بھائی اختلافی نہیں ہے, صحابہ تابعین کا اجماع ہے. بعد میں جو مرضی کرتا رہا ہے اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. تو کوئی بھی نہیں ہے, کوئی ہے تو میرے سامنے لائیں, اور فیس ٹو فیس لائیں تو زیادہ اچھا ہے. تو یہ نہیں ہوگا یہ. تو اس میں کوئی بھی کسی کا اعتبار, لوگ بن باز کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں, شیخ بن باز کے. بھائی شیخ بن باز ایک تھے یار, پوری امت ایک طرف جا رہی ہے, اور پھر چاروں ائمہ ایک طرف ہیں, صحابہ تابعین. قرآن کیا کہہ رہا ہے, حدیث کیا کہہ رہی ہے, اتنی واضح حدیثیں ہیں. میرے اس پہ پورا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100 ہے, سوری جو میں نے تفسیر کے لیکچر ریکارڈ کروائے نا, اس میں لیکچر نمبر 100, وہاں سے سورہ بقرہ کی طلاق کی آیتیں شروع ہو رہی ہیں. تو میں نے یہ مسئلہ پورے ریفرنسز کے ساتھ, تو اس لیے طلاق کے مسئلے پر امپاسبل, یہ لوگ نہیں بیٹھتے, اہل حدیث حضرات بھی نہیں بیٹھتے. تو میں چاہ رہا ہوں بیٹھیں تاکہ دنیا کے سامنے ایک بات آ جائے, کیونکہ عوام تو دلائل سے متاثر ہوتی ہے. عوام کو نہیں پتا ہوتا یہ ترجمہ صحیح کر رہے ہیں, حوالہ صحیح دے رہے ہیں, اس کا یہی مطلب بنتا ہے, یہ بات کو گھمائے تو نہیں جا رہا. تو وہ عوام اس طرح کی وہ ہوتی ہے. فیس ٹو فیس بیٹھیں گے تو پھر انشاءاللہ بات بنے گی. تو اس لیے اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرو, طلاقیں دیا مت کرو, اور جب طلاقیں دے دیں تو حلالے مت کرواؤ. پھر جا کے جو حلالہ معاہدے کے تحت ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے. ایک حلالہ ہوتا ہے جو شرعی حلالہ کہتے ہیں, وہ تو قرآن نے بیان کیا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد اگر عدت کے بعد عورت کہیں نکاح کر لیتی ہے, کسی اور شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی ہے, وہ شوہر اگر چھوڑ دیتا ہے یا مر جاتا ہے تو عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے, پہلے شوہر سے بھی کر سکتی ہے. یہ والا حلالے کو کون حرام کہہ سکتا ہے؟ یہ تو قرآن میں ہے. یہ باقی یہ کہ عورت پہ ظلم میں مجبور ہے, کیوں مجبور ہے؟ نہیں جائے نا, کہیں اور نکاح کرے, اسی کے ساتھ زندگی گزارے, اس سے طلاق لے کے کیوں آ رہی ہے پہلے کے پاس؟ اور آ رہی ہے تو جب اللہ نے اس کو اجازت دی آنے کی, تو آپ کیوں بیچ میں کباب میں ہڈی بن رہے ہیں؟ اس کی مرضی. لوگ پتہ ہے کیا اس میں کہتے ہیں کہ غیرت کے خلاف ہے. ایک آدمی کی بیوی تھی, کسی اور کے بستر کی زینت بن رہی ہے. بھائی جب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اس کی بیوی رہی نہیں ہے. جب وہ کہیں اور نکاح کرے گی تو اپنے شوہر ہی کے بستر پہ جائے گی, سمجھ رہے, اسی کے ساتھ رات گزارے گی. یہ عین غیرت کے مطابق ہے. یہ شوہر گھر میں ہو اور بیگم گھر سے باہر ہو, یہ بے غیرتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, شوہر کے ساتھ رہنا ہی عورت کے لیے کیا ہے؟ غیرت ہے. اور پھر اگر وہ دوسرا شوہر طلاق دے دیتا ہے, پھر عدت کے بعد آزاد ہے, تو پرانے شوہر سے نکاح کرے یا نئے آدمی سے نکاح کرے. تو جیسے کسی نئے آدمی سے نکاح کرنا بے غیرتی نہیں ہے, تو پرانے والے سے جو بچوں کا باپ ہے اس سے نکاح کرنا کہاں سے بے غیرتی ہو گئی؟ تو غیرت اور بے غیرت کے معیار اللہ رسول نے بنائے ہوئے, ہمیں اپنی طرف سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے کام عدت کے بعد ہو رہے ہیں, جب پہلے شوہر کا اثر ختم ہو گیا. بالکل ہاں, معاہدہ کرنا کہ ہم تمہاری شادی جمشید سے اس شخص پہ کروا رہے ہیں کہ تو وہ تمہیں معاذ اللہ استعمال کر کے چھوڑ دے گا, یہ بے غیرتی ہے. تو اس کو تو کوئی بھی جائز نہیں کہتا.